مسلمان ہیں۔ اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ادھر ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے تو ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری دین و پیغام ہے۔ ختم نبوت کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، اور وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے۔ اب اگر اس آیت پر ہم روشنی ڈالیں تو ہمیں ادھر لفظ دیکھنے کو ملتا ہے، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ۔ تو کچھ لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بیٹے تھے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں وہ کسی کے باپ نہیں تھے، کسی مرد کے باپ نہیں تھے؟ تو ادھر میں انہیں واضح کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ بالغ ہونے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، اور نبوت کا شرف انہیں نصیب ہوتا ہے جن میں یہ تین خصوصیات ہونا کا بہت ضروری ہے۔ پہلی خصوصیت وہ مرد ہوتا ہے، دوسری خصوصیت وہ اللہ کا پاک و پاکیزہ بندہ ہوتا ہے، اور تیسری خصوصیت وہ بالغ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ بالغ نہیں تھے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں ختم نبوت کے متعلق اپنی امت کو بتایا کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرمائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اب جو لوگ پھر بھی ایمان نہ رکھے ختم نبوت پر تو وہ سراسر گمراہی میں ہیں اور ابلیس کے پیروکاروں میں سے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ارشاد فرما دیا قرآن پاک میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، جب نبی اللہ تعالیٰ کا نبی جس نے ہمیں قرآن پاک کی تعلیم دی، جس نے ہمیں بتایا نماز کا طریقہ، جس نے ہمیں بتایا ارکان حج، جس نے ہمیں بتایا کہ زکات کیسے ادا کرنی ہے، اس کی بات میں عمل نہ کیا جائے تو پھر وہ گمراہی نہیں تو کیا سیدھی راہ پر ہے۔ تو آخر میں ایک شاعر کا تذکرہ بیان کرنا چاہوں گا، اس نے کیا خوب کہا ہے، وہی معتبر ہے جہاں میں سب سے، وہی معتبر ہے جہاں میں سب سے، جسے محبت ہے محبوب رب سے۔ اور یہ جو ہے دوسری طرف ہمارے پاس مرزائی، یہ نبی کے سلسلہ جو بات ہے کون نبی کو مانتے ہیں، یہ سارے گمراہی میں ہیں۔ جس طرح مسلمہ بن قزا نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور منہ توڑ جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کے لیے ایسے ہی سزا ہے۔ تو اس کے بعد اب ہمارا بھی اس بات پر ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو جو شخص پھر بھی ختم نبوت پر ایمان نہ رکھے وہ سراسر غلط راستے پر ہے۔ تو آخر میں ایک شاعر کا شعر سنیے گا، کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو غلط تیرے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری تقریر کا موضوع مکمل طور پر سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب صحابہ کرام کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ختم نبوت پر سچا اور پکا ایمان رکھیں۔ السلام علیکم۔ صدر اور میرے ہم منزل ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ شیئر کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے محبت رسول۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے الفامی کا سب کچھ نام محمد ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبی میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا حبیبی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ میرے پاس روزوں کا انبار نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے پاس نمازوں کا ذخیرہ نہیں ہے، یا رسول اللہ میرے پاس نیکیوں کا ڈھیر نہیں ہے، یا رسول اللہ میں نے کائنات کرم شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے محبوب لوگوں سے کہہ دو تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو تو اللہ تم کو دوست رکھے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ محبت رسول تمام نیک اعمال سے بڑھ کر ہے، محبت رسول کا بدلہ جنت ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لو قلم تیرے ہیں۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
يحببكم الله. يحببكم الله. صدق اللہ العظیم. محمد کی محبت ہی نیک کی شرط اول ہے. محمد کی محبت ہی نیک کی شرط اول ہے. کیا یاد جی کسی میں ایسا خامی تو سب کچھ ہی مکمل ہے. محترم طلباء و ساتھیوں السلام علیکم. وعلیکم. آج مجھے جس موضوع پر لفظ شریک کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے محبت رسول. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبی میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا حبیبی یا رسول قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قیامت کی تیاری کر لی ہے؟ اس نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس روزوں کا انبار نہیں ہے. یا رسول اللہ میرے پاس نیکیوں کا ڈھیر نہیں ہے. یا رسول اللہ میرے پاس مالوں کا ذخیرہ نہیں ہے. یا رسول اللہ میرے پاس ذخیرہ نہیں ہے. یا رسول اللہ میں نے زیادہ خیال حاصل نہیں شرط حاصل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ شرط فرماتا ہے من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ العظیم. گرامی قدر اور میرے ہم مکتب ہم منزل ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامی صدر آج مجھے جس موضوع پر لفظ شاہی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان سخن ہے عقیدہ ختم نبوت. سامعین کرام یاد رکھیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور خود کو مسلمان کہتا سمجھتا ہے اس کا اس بات پر ایمان ہے اور یقین ہے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. گرامی صدر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. گرامی صدر صبح قیامت تک جس دن نے باقی رہنا ہے وہ دین اسلام ہے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی اور امت نہیں آئے گی. انا نبی زین لا نبی بعد فرمایا میں تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وما علينا إلا البلاغ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. میرے معزز سامعین کرام اور میرے ہمیشہ ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع کا لفظ شاہی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے محمد رسول. محمد رسول ایک ایسا موضوع ہے جو صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر رات تک رات سے لے کر پھر صبح تک پڑھتے گئے لکھتے گئے کبھی ختم نہ ہوگا. محمد رسول کے بارے میں خدا تعالیٰ کی ارشاد فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کی ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب ایک آیت کرامی کی تلاوت کرتے شرف حاصل کیا ہے. خدا تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں ہے محمد تمہارے باتوں میں سے کسی کا باپ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہے. حدیث مبارکہ بات ہوئے گی تو سرکار کا ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمنون احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ والوالدین. یعنی کوئی بھی مسلمان کامل مومن نہیں ہو سکتا وہ سب لوگوں سے زیادہ مجھے عزیز نہ سمجھے گا. عزیزان کرام جب تک انسان مجھے اپنے والدین کی زیادہ عزیز نہ سمجھے اپنے رشتہ داروں سے بھی نہ سمجھے اور اپنے دوست بات سے بھی نہ سمجھے تب تک وہ کافی مومن نہیں بن سکتا. حضرت انس سے مروی ہے کہ اللہ فیہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صداقت کے لیے اگر جان جاتی ہے تو جانے دو، صداقت کے لیے اگر جان جاتی ہے تو جانے دو، مصیبت پر مصیبت سر پر آتی ہے تو آنے دو۔ صدر علی وقار، میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے ختم نبوت۔ صدر علی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا کذاب اور دجال ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، ایک اور جگہ سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا آکر آنکھوں میں سنا جانا، یا در پہ بلا لینا، یا